جس دن سے مجھے یہ پتہ چلا کہ میرا رب مجھے بڑے غور سے سنتا ہے، میں نے لوگوں کے سامنے رونا چھوڑ دیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو رشتے تمہیں تکلیف دیں ان سے دوری اختیار کر لو، وہ خود لوٹ آئیں گے، مگر اس وقت جب تمہارے دل سے اتر چکے ہوں گے، کیونکہ وہ تمہاری قدر سے نہیں پچھتاوے سے لوٹتے ہیں۔ جس کی دی ہوئی تکلیف سے تم آج رو رہے ہو، وہ کل تمہارے پچھتاوے میں روئے گا۔ جب آپ کو کوئی مشکل آتی ہے نا، تو پتہ ہے آپ کو سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ اللہ سے بات کرنے کی۔ اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں آپ۔ اسے بات کر لینا، اس کے سامنے رو لینا ہی آپ کے دل میں سکون اتار دے گا۔ اسے کہیں کہ اللہ میرے لیے آسانی کر دیں، دعا کریں، اس سے کہیں کہ میں آپ سے دور نہیں ہونا چاہتی، بس آپ کا ساتھ ہونا ہی میرے لیے کافی ہے۔ جب چیزیں اپنے کنٹرول میں نہ رہیں اور کچھ سمجھ نہ آئے، کوئی راستہ نہ نظر آئے، تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ شاید اللہ اس انسان کے دل میں نرمی ڈال دے اور وہ آپ کے پاس واپس لوٹ آئے۔ تو جب بھی دل بھر آئے، جب کوئی پریشانی ہو، کسی سے کچھ مت کہو، چپکے سے اپنی پریشانیوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور چھوٹے بچوں کی طرح رو رو کر اللہ کو اپنے دکھڑے سناؤ، اور پھر سجدے میں سر کو رکھ کر اللہ سے باتیں کرو کہ اللہ جی میں پریشان ہوں، ختم کر دو نا یہ پریشانی۔ یقین جانو اس طرف سے اگر اللہ سے باتیں کیا کرو گے نا، تو وہ تمہیں اپنی رحمت کے سائے تلے لے لے گا اور تمہاری ہر دعا سن لی جائے گی۔ سب سے الگ ہو کر انسان پھر بھی سکون سے جی سکتا ہے، مگر اللہ سے دور ہو کر صرف بے چینی اور مشکلیں ہی ملتی ہیں۔ گوگل سے دنیا کے سارے راستے مل سکتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم جنت کا راستہ صرف قرآن پاک سے ہی ملے گا۔ تمہاری تکالیف اس لیے ختم نہیں ہو رہی کیونکہ تم نے اپنی انگلی اس دروازے میں پھنسائی ہوئی ہے جس کا دروازہ اللہ نے بند کر رکھا ہوا ہے، اور تم اس کی مصلحتوں کو آج تک نہیں سمجھ سکے کیونکہ وہ تمہیں درد نہیں دے رہا بلکہ درد سے بچا رہا ہے۔ جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ کبھی اکیلے نہیں ہوتے، اور کچھ دروازے اللہ ہماری حفاظت کے لیے بند کرتا ہے کیونکہ وہ راستے ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتے۔ میچورٹی کا ایک لیول یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ وضاحت دینا چھوڑ دیتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، بحث نہیں کرتے۔ اگر آپ کو کوئی برا بھلا بھی کہہ دے تو یہ کہہ کر مسکرا کر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ یس آئی ایم۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ سچ میں ویسے ہی ہوتے ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ وہ بات آپ کے لیے اہمیت ہی نہیں رکھتی۔ لوگوں کے پیچھے بھاگ کر دیکھو، ذلیل کر کے رکھ دیں گے۔ اللہ کے پیچھے بھاگو، وہ تمہیں گرنے سے پہلے ہی تھام لے گا۔ پھر تمہارا مایوس ہونا تو بنتا ہی نہیں۔ جو چونٹی کی گئی سرگوشی کو بھی سنتا ہے
تو تمہیں لگتا ہے وہ تمہاری آہو پکار کو نظر انداز کر سکتا ہے، وہ جس کی جو زبان سے نکل کر بھی کان تک پہنچ نہیں پاتی، وہ بھی اس تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ کو چھوڑ دو گے تو کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا صبر اور سہی، پھر دیکھو جو اب تک تمہارے نصیب کا حصہ نہیں تھا وہ بھی تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ایک ہار پر اس فتح کو بھول گئے ہو جس سے اللہ نے تمہیں ہمکنار کیا ہے۔ اس کی رحمتوں کو یاد کرو اور ذہن نشین کر لو کہ تمہارا رب ہر شے پہ قادر ہے۔ جب کوئی راستہ نظر نہ آئے تو کثرت سے دعا مانگا کریں، اللہ ہر ایک کی سنتا ہے، وہ آپ کی بھی سنے گا۔ وہ جو پتھر سے پانی نکال سکتا ہے وہ اپنے بندے کے لیے وسیلے پناہی دیتا ہے۔ ہدایت پانے کی لازمی شرط ہدایت کا طلبگار ہونا ہے۔ اس دنیا کی سب سے قیمتی چیز بغیر طلب کے نہیں ملا کرتی۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے چن کر اپنا بنا لیتا ہے اور اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اللہ آپ کی منصوبہ بندی کو تب توڑتا ہے جب آپ کی منصوبہ بندی آپ کو توڑنے والی ہو۔ جب معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہو تب اللہ اور معاملے کے درمیان سے نکل جایا کرو۔ جب اللہ کسی کو مشکل سے نکالنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایسا راستہ بناتا ہے جو انسان کی سمجھ سے باہر ہوتا ہے۔ ہزاروں سوچیں الجھا دیتی ہیں مگر ایک سجدہ سلجھا دیتا ہے سب۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اے بندے کتنا بھی جینا مشکل ہو تو رحم مانگ، حوصلہ مانگ، لیکن اپنے لیے موت یا عذاب نہ مانگ۔ ایسا وہ کرتے ہیں جنہیں مجھ پر یقین نہیں، میں تو پتھر میں بھی کیڑے کی مدد کرتا ہوں، تو پھر انسان ہے۔ جب دلوں سے انسان نکلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، ضرورت تو اللہ کی تھی جو ہمیشہ ساتھ تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ اصلیت دکھاتا ہے ہر چیز کی، ہر تعلق کی، ہر محبت کی اور ہر انسان کی، سب دکھا کے آدمی سے پوچھتا ہے، اب بتا تیرا میرے سوا اور کون ہے؟ پھر جب تم اس کو دن کے اجالوں میں ڈھونڈ نہیں پاتے ہو تو وہ تمہیں اندھیروں سے نوازتا ہے کہ چلے آؤ میری جانب، میں منتظر ہوں تمہاری واپسی کا، تمہاری آواز کا، تمہاری دعا کا، تمہاری غرض کا۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں واضح راستے بتائے ہیں، گھاٹے کے سودے تو ہم خود کرتے ہیں۔ سجدوں میں سرگوشیاں کرنا سیکھ جاؤ، یہ تو لکھ دیا گیا نا کہ خوشی کے ساتھ غم جوڑ دیے گئے۔ بات اتنی سی ہے کہ اگر آسمان والے کے ساتھ تعلق اچھا ہوگا تو آنسو بہا کر سکون مل جائے گا، اور اگر آسمان والے سے ہی تعلق خراب ہوا تو دل بھی بوجھل، آنسو بھی بوجھل،
اور زمین بھی بوجھل۔ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار گزرے اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے، اللہ ہمیں کبھی ایسی مشکل میں نہیں ڈالتا جس سے ہم نکل نہ سکیں، ہمیشہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ہوتا ہے۔ دعا کریں وہ راستہ آپ کو نظر آ جائے۔ جب تمہیں لگے کہ اب نہ آگے بڑھ سکتے ہو اور نہ واپس پلٹ سکتے ہو، تو اللہ کی جانب